مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم اگر بد دعا کر دے تو اس کی بد دعا لگ جاتی ہے. آپ کسی پر ظلم کر رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شرافت کی وجہ سے وہ آپ سے انتقام نہ لیتا ہو، آپ سے بدلہ نہ لیتا ہو، وہ نظر انداز کر دے، وہ شریف ہے، سیدھا سادہ انسان ہے، تو اس کا غلط فائدہ مت اٹھائیے. یہ مت سمجھیے وہ کمزور ہے، وہ نیک انسان ہے، سیدھا سادہ، وہ نہیں چاہتا اس سے بدلہ لینا، انتقام لینا. تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ مظلوم اگر بد دعا کر دے تو اس کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. تو کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ آپ کی اولاد کیوں نہ ہو. آپ اپنی اولاد پر ظلم نہیں کر سکتے. کب سوچتے ہیں کہ چلو میرا بیٹا میری بیٹی ہے، پکڑ کے مارو، پیٹو، کوٹو، تکلیف دو، اس کو ٹارچر کرو، اس کو پریشان کرو. ایک تربیت کے طور پر ایک آدھ تھپڑ مار دینا الگ بات ہے، لیکن خوب مارنا کہ اس کو نشان آ جائے، اٹھا اٹھا کے پٹکنا، اس کو ستانا، اس کو تکلیف دینا، اس پر ظلم کرنا، باتوں سے، الفاظ سے، اپنے رویوں سے، یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح ایک استاد بھی اپنے شاگردوں پر، اسٹوڈنٹ پر ظلم نہیں کر سکتا. ڈانٹ پر کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی استاد، کوئی ٹیچر شاگرد کو اتنا مارے ڈنڈے سے کہ اس کو نشان آ جائے جسم پر، یہ اسلام میں جائز نہیں. کوئی بھی استاد ہو، کوئی بھی کتاب پڑھاتے ہو، اللہ نے حق نہیں دیا استاد کو بھی کہ بچوں کو یا پڑھنے والوں کو اتنا مارے کہ اس کے جسم پر نشان آ جائے. یہ غلط ہے، جائز نہیں اسلام میں. تو مظلوم کی بد دعا سے بچو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، یا بعض الفاظ ہے اتقوا دعوت المظلوم، کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا لینے سے بچو. یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ ظلم ہو جائے تمہارے لیے بد دعا دے دے، تو ایسا کوئی کام ہی مت کرو، کبھی کسی پر ظلم مت کرو. کیوں مظلوم کی بد دعا سے بچنا؟ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اس لیے کہ اللہ کے بیچ اور اس بد دعا جو ہے انسان کرے اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ ساتویں آسمان پر، عرش پر اللہ کے پاس وہ بد دعا پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی پر بھی ظلم نہ کرو، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ گھر کا ہو، وہ باہر کا ہو، اپنا ہو، پڑوسی ہو یا دور کا ہو، کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا. کیونکہ وہ بد دعا کر دے گا، ہو سکتا ہے آپ سے بدلہ نہ، انتقام نہ، لیکن منہ سے وہ بد دعا دے دے گا آپ کو، دل سے بد دعا دے دے گا، تو اس کی بد دعا ڈائریکٹ ساتویں آسمان پر، عرش پر اللہ کے پاس پہنچے گی اور اللہ قبول فرما دے گا، اور تم ہلاک کو برباد ہو جاؤ گے. جس طرح کی بد دعا دے گا وہ بد دعا لگ جائے گی. اس لیے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں یا حدیث کی اور بھی کتابوں میں، کہ جب صحابہ کرام جو گورنر تھے کسی ملک میں، تو وہاں کے لوگوں نے کچھ صحابہ کرام پر بھی الزام لگا دیا، جھوٹا الزام. ان کا دل دکھا، انہوں نے بد دعا دے دی. حدیث کی کتاب موجود ہے کہ اس انسان کو بد دعا لگ گئی، وہ اس طرح پریشان بھٹکتا تھا، پریشان رہتا تھا کہ لوگ دیکھ کر کہتے کہ دیکھو فلاں صحابی کی اس کو بد دعا لگی ہے، اس نے جھوٹا الزام لگا دیا، اس کو بدنام کر دیا تھا، جھوٹی بات اس پر کہہ دی تھی، اس کو زبردستی پریشان کیا تھا، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کیا تھا. بد دعا لگی، انسان پریشان بھٹک رہا سڑکوں پر، روڈ پر، چھوٹے بچے بھی اس کو چپل سے، جوتا سے مار مار کے بھاگ رہے تھے اور بھاگتے تھے، اور اس میں تڑپ رہا تھا. تو بد دعا بھی قبول ہوئی ہے، اس کی مثالیں بھی حدیث کتابوں میں موجود ہے.